رب زدني علما رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه أبو داود وأخرجه البخاري بألفاظ يسير. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، قوم کے نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی، بڑائی و بزرگی بیان کرنے کے لائق اور زیبا ہے، جو قادر مطلق اور احکم الحاکمین ہے۔ بعدہ ان گنت اور بے شمار درود و سلام نازل ہو آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے قیامت تک آنے والے تمام انسانوں اور جنوں کا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ حاضرین گرامی، خطبہ مسونہ کے بعد سورہ فجر کی 2 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، اور ساتھ ہی ابو داؤد اور بخاری شریف کی ایک روایت پڑھی گئی ہے جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں۔ انہی آیات اور حدیث شریف کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے اس جمعہ کے خطبے میں عشرہ ذی الحجہ کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کما حق ہو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین گرامی، یہ آج ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہے
اور لگاتار یہ تیسرا مہینہ ہے جو حرمت، یہ دوسرا مہینہ ہے جو حرمت والا ہے۔ اس سے پہلے والا مہینہ جو گزرا وہ بھی حرمت والا تھا، اور یہ مہینہ بھی حرمت والا مہینہ ہے۔ حرمت والے مہینے کے ہونے کے ساتھ ساتھ اس مہینے کے عشرے ذی الحجہ یعنی 10 دنوں کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ فجر کے اندر جو قسم کھائی ہے، والفجر، قسم ہے فجر کی، ولیال عشر، اور 10 راتوں کی۔ اکثر مفسرین یعنی جمہور مفسرین کی رائے یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر ولیال عشر یعنی 10 راتوں کی جو قسم کھائی ہے وہ ذی الحجہ کی یہی ابتدائی 10 راتیں۔ اللہ رب العالمین کا ان 10 راتوں کا قسم کھانا یہی اس بات کی دلیل ہے کہ ان راتوں کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ان کی قسم کھائی ہے۔ اور ایک حدیث جو آپ کے سامنے خطبہ مسونہ کے بعد پڑھی گئی ہے، جس کے راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الایام یعنی ایام العشر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک جو اعمال ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں کیے جاتے ہیں جتنا محبوب اور پسندیدہ ہوتے ہیں، اور کوئی دن ایسا نہیں ہے یا کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جن میں کیے گئے وہ اعمال اللہ رب العالمین کو پسندیدہ ہوں۔ یعنی سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، ان 12 مہینوں میں ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں میں جو اعمال کیے جاتے ہیں، چاہے اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار ہو، چاہے صوم ہو، چاہے حج ہو، عمرہ ہو، یا صدقہ و خیرات ہو، قربانی ہو، کسی طرح کا کوئی بھی نیک عمل ہو جو کتاب و سنت کے مطابق کیا جاتا ہے، تو وہ عمل اللہ رب العالمین کو بہت ہی زیادہ محبوب ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، قالوا یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، کیا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی محبوب نہیں ہے؟ یعنی عشرۂ ذی الحجہ میں، ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں کوئی عمل کیا جائے، اور کوئی شخص دوسرے دنوں میں اگر اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، تو کیا وہ مجاہد بھی اس شخص کے کیے گئے اعمال کے برابر عمل کا ثواب وہ نہیں پائے گا، اس کا وہ مقام حاصل نہیں کر سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، یعنی دوسرے دنوں میں اگر کوئی شخص اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرتا ہے تو وہ اس مقام و مرتبے کو نہیں پا سکتا ہے۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استثناء کیا اور کہا الا رجل خرج بنفسه ومالی، ہاں وہ شخص جو اپنی جان اور مال کے ساتھ نکل گیا ہو، فلم یرجع من ذلک بشیء، اور کسی کے ساتھ واپس نہ آئے، یعنی وہ شہید ہو جائے تو اس کا مقام ہو سکتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر وہ شہید نہیں ہوا ہے تو وہ ان اعمال میں کرنے والے لوگوں کے، ان دنوں میں کرنے والے اعمال کرنے والے لوگوں کے وہ برابر نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے، اور بخاری شریف میں بھی یہ روایت موجود ہے، لیکن الفاظ کچھ مختلف ہیں۔ تو یہ حدیث اس بات کی وضاحت کرتی ہے، اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے
کہ یہ جو ذی الحجہ کے جو 10 دن ہیں ان کا بڑا اونچا مقام ہے. جو بھی نیک اعمال اللہ رب العالمین کے دربار میں کیے جاتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کو بہت ہی زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوتے ہیں. ظاہر سی بات ہے جب ان دنوں کی بڑی اہمیت ہے تو اس کا سبب کیا ہو سکتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے یہاں ان دنوں میں کیے گئے اعمال اور دنوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہوتے ہیں؟ تو حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر جو بخاری شریف کی شرح ہے، حافظ ابن حجر نے اس نقطے کو بیان کیا ہے، اس کا سبب ذکر کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے، یعنی عشرہ ذی الحجہ کی جو خصوصیت ہے اور دنوں پر جو اسے مقام حاصل ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان دنوں میں تمام اہم عبادات اکٹھی ہو جاتی ہیں، جمع ہو جاتی ہیں. جیسے صلاۃ ہے، صوم ہے، روزہ بھی رکھا جاتا ہے اور صدقہ بھی کیا جاتا ہے، اور حج جیسا اہم فریضہ بھی انہی دنوں میں ادا کیا جاتا ہے. تو یہ اہم عبادتیں ہیں جو ان دنوں میں اکٹھا ہو جاتی ہیں. اور ولا یتأتی فی ذالک فی غیر ذالک، ان کے علاوہ یعنی ان دنوں کے علاوہ میں یہ تمام عبادتیں ایک ساتھ نہیں آ سکتی ہیں. بھئی حج کے لیے خاص یہی مہینہ مقرر ہے اور یہی ایام مقرر ہیں، تو اب اس کے علاوہ کسی مہینے میں کوئی حج نہیں کر سکتا ہے. اور اعمال تو اکٹھا ہو سکتے ہیں لیکن یہ فریضہ آپ نہیں ادا کر سکتے ہیں. لیکن ان دنوں میں یہ تمام عبادتیں چونکہ اکٹھا ہو جاتی ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین کے یہاں ان دنوں کی اہمیت اور دنوں کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ ہے. تو آئیے دیکھیں کہ جب اتنا مقام ہے اللہ رب العالمین کے نزدیک ان دنوں کا، تو ان میں ہمیں اور آپ کو کیا اعمال کرنا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کیا ہدایات ہیں؟ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اسی عشرہ ذی الحجہ میں مناسک حج و عمرہ کی ادائیگی ہوتی ہے. عمرہ کیا جاتا ہے. عمرہ تو اور مہینوں میں بھی کر سکتے ہیں لیکن حج اسی مہینے میں کر سکتے ہیں اور انہی دنوں میں کر سکتے ہیں. اور اس کا یہ مقام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، کہ ایک عمرہ سے لے کر کے دوسرے عمرہ کے درمیان وہ کفارہ ہو جاتا ہے. کوئی شخص ایک عمرہ آج کر رہا ہے اور کچھ دنوں کے بعد جو دوسرا عمرہ کرتا ہے، تو دونوں کے درمیان جو اس کے گناہ ہوتے ہیں اللہ رب العالمین ان گناہوں کو مٹا دیتا ہے. جو اس سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں ان تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین معاف فرما دیتا ہے. والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، اور حج مبرور، حج مقبول، جو حج اللہ رب العالمین کے ہاں مقبول ہو جاتا ہے، اس حج مبرور کا بدلہ جنت ہی ہے. تو یہ اہم فریضہ انہی دنوں میں ادا کیا جاتا ہے، تو اس کا یہ فریضہ ادا کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ اس مہینے میں ان دنوں میں خصوصیت کے ساتھ روزہ رکھنا بھی مستحب ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیویوں سے روایت ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ ویوم عاشوراء وثلاثۃ ایام فی کل شہر. یہ ابو داؤد کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض ازواج مطہرات سے یہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے 9 دنوں کا روزہ رکھتے تھے. صرف ایک دن کی بات نہیں ہے اس حدیث میں، ذی الحجہ کے 9 دنوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے. اور عاشوراء یعنی 10 محرم کے دن کا روزہ رکھتے تھے اور ہر مہینے میں 3 دن کا روزہ رکھا کرتے تھے. تو دیکھیں اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ذی الحجہ کی 1 تاریخ سے لے کر کے 9 تاریخ تک روزہ رکھنا چاہے تو وہ رکھ سکتا ہے، لیکن حاجی جب عرفات کے میدان میں ہوگا تو وہ روزہ نہیں رکھے گا. لیکن بقیہ لوگ اگر چاہیں تو مسلسل اور لگاتار ان 9 دنوں کا روزہ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 دنوں کا روزہ رکھتے تھے. اسی طرح سے اگر کوئی شخص ان 9 دنوں کا روزہ نہیں رکھتا یا اور تو کم سے کم ایک روزہ جو عرفہ کے دن کا روزہ ہے، 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے،
وہ ہمیں اور آپ کو ضرور رکھنا چاہیے۔ اس روزے کی بڑی اہمیت ہے، اس روزے کا بہت اونچا مقام ہے، اس کا اجر و ثواب بھی اللہ رب العالمین کے یہاں بہت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صیام یوم عرفۃ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلها والسنۃ التي بعدہ۔ یہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا، مجھے یہ امید ہے اللہ تبارک و تعالی سے کہ یہ ایک دن کا روزہ ایک سال اگلے اور ایک سال پچھلے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ یعنی اگر کوئی شخص 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھ لیتا ہے، صرف ایک روزہ رکھتا ہے، تو وہ ایک دن کا روزہ رکھنا اس کے ایک سال پچھلے گناہوں کا کفارہ ہوگا اور ایک سال آئندہ آنے والے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ تو اگر ہم اور آپ اس کا اہتمام نہیں کر سکتے ہیں کہ 9 دنوں کا روزہ رکھیں، تو کم سے کم اس ایک دن کے روزے کا اہتمام ہمیں اور آپ کو ضرور کر لینا چاہیے۔ اس کا بہت بڑا مقام ہے اور بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اور یہ عرفہ کے دن روزہ رکھا جاتا ہے 9 ذی الحجہ کو، اور اس دن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرفہ کے دن سے زیادہ اللہ رب العالمین کسی دن اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا ہے۔ یعنی سب سے زیادہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو جو جہنم سے آزاد کرتا ہے، ان کو چھٹکارا دیتا ہے، وہ عرفہ کا دن ہے۔ اور اس دن روزہ رکھنے کی یہ فضیلت ہے کہ ایک سال اگلے اور ایک سال پچھلے گناہوں کا یہ کفارہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح سے روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اور آپ کو ایک عمل یہ بھی کرنا چاہیے کہ جو لوگ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من کان لہ ذبح یذبح فاذا اہل ہلال ذی الحجۃ فلا یأخذن من شعرہ ولا من اظفارہ شیئا حتی یضحی۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس قربانی کا ذبیحہ ہو، یعنی جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، جس کے پاس قربانی کرنے کا جانور ہو، تو جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے، ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے، تو اس کے بعد اپنے ناخن اور اپنے بال میں سے کچھ بھی نہ کاٹے، کہیں کے بھی بال، چاہے سر کے بال ہوں، مونچھ وغیرہ کے بال ہوں، یا کہیں کے بھی پورے جسم میں جن بالوں کا کاٹنا ضروری ہوتا ہے، ان میں سے کوئی کہیں کا بھی بال وہ نہ کاٹے جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے، اور اپنے ناخن نہ تراشے حتی یضحی، یہاں تک کہ وہ قربانی کر لے۔ یعنی قربانی کے بعد وہ اپنے بال اور ناخن وغیرہ کاٹے۔ اور جو لوگ جن کے پاس قربانی نہیں ہے، اگر وہ لوگ بھی احتیاط کرتے ہیں تو انشاءاللہ انہیں بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ اسی طرح سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ خصوصیت کے ساتھ جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے، اس کے بعد سے لے کر کے 13 تاریخ تک ہمیں اور آپ کو تکبیرات کہنا چاہیے۔ اس کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام العشر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے نزدیک کوئی بھی دن ایسا نہیں ہے جس میں کیے گئے اعمال اللہ رب العالمین کے نزدیک زیادہ عظیم ہوں ان ایام کے مقابلے میں، یعنی عشر ذی الحجہ کے مقابلے میں۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد کہ کیا کرو ان دنوں میں جب اللہ رب العالمین کے ہاں کیے گئے اعمال تمام دنوں سے زیادہ محبوب ہیں، تمام دنوں سے زیادہ عظیم ہیں، تو فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ۔ تو تم ان دنوں میں کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ لا الہ الا اللہ کہو، یعنی اللہ رب العالمین کی تحلیل بیان کرو، لا الہ الا اللہ کہو، والتکبیر، زیادہ سے زیادہ اللہ اکبر کہو، تکبیر بیان کرو،
اور والتحمید، اور زیادہ سے زیادہ تم الحمدللہ کہو۔ یعنی یہ بہت معمولی دکھنے میں لگتے ہیں، لیکن ان کا بڑا اونچا مقام ہے، اور اس کا حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ یعنی کثرت کے ساتھ یہ تکبیر ہمیں اور آپ کو کہنا چاہیے۔ یعنی ایسی تکبیرات پڑھیں جن میں اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کی گئی ہو، جن میں اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کی گئی ہو، جن میں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کی گئی ہو، وہ تمام تکبیرات ہم اور آپ کہتے رہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ تو بازاروں میں جایا کرتے تھے اور تکبیرات کہتے تھے بلند آواز سے، اور ان کی تکبیرات سن کر کے لوگ بھی تکبیرات کہتے تھے۔ تو جہاں بھی مناسب موقع ہو، موقع اور محر اور حالات کو دیکھتے ہوئے جہاں ہم بلند آواز سے تکبیرات کہہ سکتے ہیں، وہاں ہمیں بھی یہ بلند آواز سے تکبیرات کہنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ صحابہ کرام کا اس پر عمل تھا۔ تو ان تکبیرات کی فضیلت کے بارے میں ایک دو روایتیں میں آپ کے سامنے ذکر کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اب دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ احب الکلام الی اللہ اربع، اللہ رب العالمین کے نزدیک 4 کلام بہت ہی زیادہ محبوب ہیں، بہت ہی زیادہ پسندیدہ ہیں۔ یعنی 4 کلام ایسے ہیں، 4 جملے ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین بہت پسند فرماتا ہے، جنہیں اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت محبوب سمجھا جاتا ہے۔ وہ کون کون ہیں؟ لا یضر بایتہن بدأت، اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ ترتیب کوئی ضروری نہیں ہے، ان 4 کلام میں سے جس سے بھی آپ شروع کر دیں، جو بھی پہلے آپ کو یاد آ جائے، جو کہ بھی آپ کی زبان پہ پہلے آ جائے، اس سے کوئی نقصان نہیں ہے، ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے، اجر و ثواب میں کسی طرح کی کمی نہیں ہوگی۔ جو بھی آپ پہلے کہہ دیں، وہ 4 کون کون ہیں؟ آپ سب نے فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ یعنی یہ 4 جملے تو ہر مسلمان جانتا ہے، کوئی ایسا بد نصیب ہوگا جسے یہ جملے معلوم نہ ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ جو 4 جملے ہیں، 4 کلام ہیں، اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت ہی زیادہ محبوب ہیں، اور جن سے بھی آدمی شروع کر دے، جس تکبیر کو بھی پہلے پکارے، یہ عام حالات کی بات ہے۔ اور ان دنوں میں تو اللہ رب العالمین کو بہت ہی زیادہ تکبیرات محبوب ہیں اور تمام اعمال محبوب ہیں، اس لیے جن سے بھی آپ ابتدا کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اسی طرح سے ایک روایت کے اندر آتا ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے پاس سے گزرے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک درخت کے پاس سے ہوتا ہے، تو آپ نے اپنے عصا سے، اپنی لاٹھی سے درخت کے پتوں پہ مارا، ڈالی پہ مارا، اور درخت کے پتے سوکھے تھے تو وہ پتے سب جھڑنے لگے، جھڑ گئے۔ جس ڈالی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مارا تو اس کے پتے سب جھڑ گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس کی حکمت تھی مارنے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ان الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لتساقط من ذنوب العبد کما تساقط ورق هذه الشجرہ۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی سوکھے ہوئے درخت کے پاس سے آپ کا گزر ہوتا ہے، آپ اپنی لاٹھی سے اس درخت پہ مارتے ہیں، اس کی ڈالی پہ، پتے اس کے جھڑ کے گر جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ الحمدللہ کہنا، سبحان اللہ کہنا، لا الہ الا اللہ اور اللہ اوپر کہنا، وہی الفاظ ہیں، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ یعنی انہی 4 جملوں کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ جملے ایسے ہیں، یہ ذکر ایسے لَتُسَاقِطُ مِن ذُنُوبِ الْعَبْدِ كَمَا تَسَاقَطَ وَرَقُ هَذِهِ الشَّجَرَةِ، جس طرح سے اس درخت کے پتے جھڑ گئے ہیں، جس طرح سے لاٹھی مارنے کی وجہ سے اس درخت کے پتے جھڑ گئے ہیں، گر گئے ہیں، ایسے ہی یہ تکبیرات، یہ جملے، جب یہ تسبیحات جب پڑھے جاتے ہیں تو بندوں سے اس کے گناہوں کو یہ جھاڑ دیتے ہیں۔ میں نے لاٹھی مارا اور لاٹھی مارنے کی وجہ سے درخت سے سوکھے پتے سب جھڑ گئے، تو اسی طرح سے بندہ گناہوں میں لت پت ہوتا ہے، جرائم کا ارتکاب کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے،
تو اس کی کوتاہیاں جو اس سے ہو جاتی ہیں، جو غلطیاں اس سے سرزد ہو جاتی ہیں، اس سے جو گناہ ہو جاتے ہیں، جب یہ تسبیحات پڑھے گا، اس طرح کا ذکر و اذکار کرے گا تو اس کے گناہ اسی درخت کی طرح سے جھڑ جائیں گے، یہ اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اس کے علاوہ ایک حدیث اور ہے تکبیرات کے تعلق سے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ بینما نحن نصلی مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، اذ قال رجل من القوم اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتا واصیلا۔ اللہ کے ساتھ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں، اور قوم میں سے ہی یعنی ہمیں میں سے ہی ایک آدمی نے یہ دعا پڑھی، کیا؟ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرتا واصیلا، وہی جملے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد پوچھا من القائل کلمۃ کذا وکذا۔ نماز سے فراغت کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ یہ جملے کس نے کہیں؟ تو اس آدمی نے کہا فقال رجل من القوم انا یا رسول اللہ، قوم کے آدمی نے یہ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملے تو میں نے کہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجبت لہا فتحت لہا ابواب السماء، کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہوا، ان جملوں پر بڑا تعجب ہوا کہ ان جملوں کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے۔ آپ غور کیجئے، بہت ہی مختصر سے جملے ہیں، اور ان مختصر سے جملوں کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ فتحت لہا ابواب السماء، کہ ان کے لیے آسمان کے دروازے ہی کھول دیے گئے۔ آپ بتائیے ان تکبیرات کا کتنا اونچا مقام ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک کتنا زیادہ اجر و ثواب ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے لیے آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فما ترکتہن منذ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ذالک۔ یہ دیکھیے نیکی کا جذبہ آپ دیکھیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ان کو ترک ہی نہیں کبھی کیا۔ یہ عشرہ ذی الحجہ کی بات نہیں ہے، کسی بھی وقت کہتے ہیں کہ جب سے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ان کے لیے تو آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، تو میں برابر یہ ذکر کرتا رہا، اس ذکر کے ذریعے اللہ رب العالمین کو یاد کرتا رہا، کبھی میں نے ان کو چھوڑا ہی نہیں۔ تو یہ جذبہ تھا، تو ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ، کیونکہ ان ایام میں ذکر و اذکار کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، صاف کہا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، کہ زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں تحلیل، تکبیر اور تحمید بیان کرو، یعنی لا الہ الا اللہ کہو، اللہ اکبر کہو اور الحمدللہ کہو، تو زیادہ سے زیادہ ہمیں اور آپ کو یہ تکبیرات پکارنا چاہیے۔ ویسے مطلق طور سے صحابہ کرام سے ثابت ہے کہ چاند دیکھنے کے بعد ہی سے یہ پڑھنے لگتے تھے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، تو پڑھتے تھے۔ یہ ہمیں اور آپ کو پڑھنا چاہیے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ 3 مرتبہ شروع میں اللہ اکبر بعض صحابہ کرام کہتے تھے، یعنی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، تو 3 مرتبہ بھی کہہ سکتے ہیں، 2 مرتبہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ابھی یہ جو تکبیر آپ کے سامنے جس کی فضیلت بیان کی گئی، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یا سبحان اللہ الحمدللہ واللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ اسی طرح سے ایک روایت کے اندر آتا ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بخاری شریف کی یہ آخری روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمے
ایسے ہیں جو اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت ہی محبوب ہیں، اور زبان پر ادائیگی کے تعلق سے اگر دیکھا جائے تو بہت ہی ہلکے ہیں، بہت ہی آرام سے انہیں ادا کیا جا سکتا ہے، لیکن ثقیلتان فی المیزان، لیکن اگر انہیں وزن کیا جائے، تولا جائے تو وہ بہت بھاری بھرکم ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو اس طرح کے بھی آپ ان دنوں میں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یا اس طرح کے جو بھی ذکر و اذکار ہیں جن میں اللہ رب العالمین کی پاکی بیان کی جاتی ہے، جن میں اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، جن میں اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کیا جاتا ہے، ہم اور آپ پڑھ سکتے ہیں۔ روایت مطلق ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ ذکر و اذکار کرو، تو جو بھی مناسب الفاظ آپ سمجھیں اور جو یاد ہو سکیں ان کے ذریعہ آپ زیادہ سے زیادہ ان دنوں میں تکبیرات کہتے رہیں۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے اعمال ہیں، انشاءاللہ آئندہ جمعہ کے خطبے میں بعض اعمال کا ذکر کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ان کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما، جو لوگ مقروض ہیں انہیں قرض کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔